ایک ویڈیو جو میں نے دیکھی تھی اور وہ بڑی اچھی لگی مجھے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے وہ شیئر ہو جائے لوگوں سے کہ جو آپ کہہ رہے تھے بچوں کی چھٹیوں کے حوالے سے، پلیز سر۔ دراصل اس 1-2 منٹ کی ویڈیو میں جو پیغام میں دینا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ کوئی بھی اوکیجن ہوتا ہے، چاہے وہ بھٹائی ڈے ہو، چاہے وہ عبداللہ شاہ صحابی کا عرس ہو، عبداللہ شاہ غازی کا عرس ہو، شب برات ہو، شب معراج ہو، اس طرح کے بے 14 اگست شمار ہو، موقع ہیں۔ کشمیر ڈے ہے، 14 علامہ اگست اقبال ہے۔ ڈے ہے، اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا ڈے ہے۔ یہ تمام ان دنوں میں ہمارے بچوں کو بجائے اس کے کہ ان دنوں کی یاد میں ان دنوں کا میسج سنایا جائے اور بتایا جائے کہ شب برات ہے کیا، شب معراج ہے کیا، بھٹائی ڈے ہے کیا، اقبال ڈے ہے کیا، حضرت عبداللہ شاہ اصحابی ہیں کون، حضرت عبداللہ شاہ غازی ہے کون، حضرت لال شہباز قلندر ہے کون۔ وہ اسکول کے اندر ہی رہ کے بتائے۔ اسکول کے اندر رہ کر آرڈر یہ ہونا چاہیے کہ آج کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، آج کوئی پڑھائی نہیں ہوگی، ہمیں ان ہستیوں کے بارے میں اپنے بچوں کو آگاہ کرنا ہے۔ زبردست، جبکہ زبردست۔ حقیقت یہ ہے کہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جاتا ہے اور پابند کیا جاتا ہے کہ کل تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ تعلیمی اداروں نے ایسا پتہ نہیں کیا بگاڑا ہے، بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور روک دیا جاتا ہے۔ ان تمام چھٹیوں کا مقصد ہے کہ رک جاؤ، اپنے بچوں کو قائد اعظم کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بچوں کو شہید ذوالفقار ریڈی بھٹو کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بچوں کو سچل سربت کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چھٹی ہے، آپ رات بھر جاگیں گے، ویڈیو کھیلیں گے، ویڈیو گیم کھیلیں گے، موبائل چلائیں گے، ٹی وی دیکھیں گے اور دن بھر سوئیں گے اور شام کو سو کر اٹھیں گے اور بتائیں گے کہ آج تو بھٹائی ڈے تھا نا اس لیے چھٹی ہے، حالانکہ بھٹائی ڈے کا بھٹائی کے علاوہ کچھ نہیں پتا، کشمیر ڈے کا کشمیر کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ ہمارے کسی بچے کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کشمیر کا مسئلہ کیا ہے، کشمیر کا مسئلہ کب سے ہے، کیوں ہے اور کیسے حل ہوگا، کیسے سالو ہوگا، اس کا کسی کو کوئی ادراک نہیں ہے اور ادراک ہونے بھی نہیں دیتے۔ تمام کے تمام لوگ اپنے آفس نکل رہے ہیں، تمام لوگ اپنے اپنے کاموں پر جا رہے ہیں۔ ایک بچے بیچارے گناہگار ایسے ہیں کہ جن کو پابند کر دیا جاتا ہے کہ تمہیں نہیں آنا، تمہیں رات بھر پچھلی رات سونا ہے اور دن بھر جاگنا ہے اور دن بھر سونا ہے، بس تمہارا کام یہ ہے، تاکہ بچوں کو کسی قسم کی کوئی آگاہی نہ مل سکے۔ اچھا مگر صاحب، اس کے اوپر آپ نے بات تو کی، کوئی رزلٹ آیا، کوئی جواب آیا؟ یہ آپ لوگوں کی ایسوسی ایشن ہے، اتنی ساری ایسوسی ایشن ہے، کبھی کون سی کبھی ان لوگوں نے اس کا اقدام اٹھایا کہ بھئی یہ ساری چیزیں اگر اس طرح ہو، جب وہ کیبنٹ میں بیٹھے ہوتے تو وہ نشاندہی کریں نا کہ بھئی یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہے؟ سر ماشاءاللہ دیکھا جائے تو ہم ٹکڑوں میں اتنے بٹے ہوئے ہیں کہ 14 ایسوسی ایشن ہیں۔ کاش اس 14 ایسوسی ایشن کی ایک ایسوسی ایشن ہوتی تو ممکن تھا کہ ان کو سن لیا جاتا، ان کو مان لیا جاتا، ان کو سمجھ لیا جاتا۔ ہر شخص اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائے ہوئے الگ بیٹھا ہوا ہے، ان تک میسج تو پہنچ جاتا ہے، پیغام پہنچ جاتا ہے، لیکن وہ اتنے مجبور ہیں کہ خاموش ہیں۔ ان سے کوئی بھی ٹاپک ڈسکس کیا جائے، ان سے کوئی بھی بات، کوئی بھی معاملہ جو بگڑا ہوا ہو ڈسکس کیا جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ مجبور ہیں، کچھ کر نہیں سکتے۔ ان کی بات آگے جا تو سکتی ہے مگر خاموشی اس کا جواب ہے، صرف کوئی رزلٹ نہیں ملتا۔ اور میں اپنی تمام اسکولوں کی پرابلم، ایگزامینیشن کی پرابلم، چیٹنگ کی پرابلم، تعلیم کی مختلف چیزیں مختلف پلیٹ فارم پر لوگوں کو جا کے بتاتا ہوں، اور ان لوگوں کو جو اس بات کو، اس پیغام کو آگے پہنچا سکتے ہیں، مگر مجھے ایسا لگتا ہے شاید جیسے تمام لوگوں کی طرح وہ بھی بیچارے مجبور ہیں، صرف ایسوسی ایشن بنائے بیٹھے ہوئے، کام میں شاید ان کی کوئی سنوائی نہیں۔ مطلب آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے سر کہ جو آپ کے لفظوں سے میں نے بات عکس کی ہے کہ وہ ایسوسی ایشن صرف وہ بچوں کی طرح بیٹھی ہوئی کہ بس چھٹی منائے اور عیش کریں۔ ایسوسی ایشن اپنے طور پر بیچارے، میں کلی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ بچوں کی طرح خوشیاں منائے بیٹھے ہوئے، لیکن نقار خانے میں طوطی کی آواز بنے ہوئے جو کوئی سننے والا نہیں ہے،
اور کوئی سمجھنے والا نہیں ہے. یہ تمام مجبوریاں ہیں جن کی بنا پر میں نے سوچا کہ میں مختلف لوگوں پر جا کر ان کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں, ان کو مسائل بتاتا ہوں, ایگزامینیشن کے مسائل بتاتا ہوں کہ ہمارے ہاں کس قدر کھلے عام ایگزام میں چیٹنگ ہوتی ہے. بورڈ کے چیئرمین صاحب کہتے ہیں کہ پروف لے کر آؤ, حالانکہ پتہ انہیں بھی ہے, سب کچھ پتہ ہے, مگر وہ کہتے ہیں پروف لے کر آؤ. اب میں پروف جمع کرنے کہاں پھرتا پھروں, اور حالانکہ سب کچھ آگاہی ان کو ہے. میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ بجائے ان کے پیچھے بھاگنے کے کیوں نہ میں ڈائریکٹ اپنی آواز اٹھاؤں, اپنے پیرنٹ کو مخاطب کروں, اپنے بچوں کو مخاطب کروں.